أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. پچھلے سبق میں ہم نے ادغام، اخفاء، اقلاب ان سے متعلق پڑھا تھا. اظہار. آج کے سبق میں پڑھیں گے قلقلہ. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے نماز تلاوت ہوتی ہے تو یہ اسپیکر آخر میں تھوڑی سی آواز ڈبل نکالتے ہیں جسے آپ ایکو کہتے ہیں. اسپیکر کی آواز میں ایکو ہوتی ہے تو یہ جو آواز کا رپیٹ ہونا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ یا خالی کمرہ ہو اس میں ہم بولتے ہیں، سامان نہ ہو اس میں، کمرے میں خالی ہو تو دیواروں سے آواز ٹکراتی ہے نا، وہ جو آواز رپیٹ ہو کے آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کرنا. بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے آواز آتی ہے ایک دفعہ ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ دو دفعہ آئی ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ آواز دو دفعہ آئی ہے. ایسے حروف 5 ہیں. ایسے حروف کتنے ہیں جی؟ 5. ان کا مجموعہ ہے یاد کرنے کے لحاظ سے قطب جدن. کیا لفظ ہے؟ قطب جدن. کیا لفظ ہے جی؟ قطب جدن. قاف، طا، با، جیم اور دال. یہ 5 حروف ایسے ہیں جب ان پر وقف کیا جائے، جب رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، ان کے اوپر آ کر رک جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو ہمیشہ جب وقف کرتے ہیں نا، یہ الگ سے پڑھیں گے بہرحال صرف ابھی سن لیں. وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں. تو جب یہ ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس حرف کے اوپر کوئی زبر زیر نہ ہونا، رک جائے، اس کو ساکن کہتے ہیں. سائلنٹ بھی کہتے ہیں آج کل لوگ اس کو، تو اسے ساکن کہتے ہیں. ویسے جزم سکون کی علامت ہے. جزم کیا ہے؟ جب وقف کرتے ہیں نا تو وقف کرتے ہوئے جن حروف پر وقف کرتے ہیں جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ان 5 حروف میں سے ہو. قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن، تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں. مما خلق، قاف خلق کا اگر وقف کریں تو آخر میں قاف آتا ہے. خلقہ لفظ ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو قاف کو ساکن کر دیتے ہیں. تو ساکن کرتے ہیں تو قاف پر قلقلہ. قطب قاف پہلا حرف ہے نا تو اس کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. تو قلقلہ کرتے ہیں تو آواز 2 دفعہ نکلتی ہے. خلق کو آواز آ رہی ہے نا، خلق کو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاف کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، بلکہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آواز 2 دفعہ نکلے. اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا. تو جن حروف پر قلقلہ ہوتا ہے وہ 5 ہیں. قطب جدن جن کا مجموعہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال. آگے سمجھ جی؟ امید ہے آپ کی سمجھ شریف میں بات آ گئی ہوگی. حصہ ترجمہ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. ایسا پانی کہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں.
یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن پوشیدہ باتوں کو ظاہر کیا جائے گا، فما له من قوت ولا ناصر، اس دن نہ اس کے پاس کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد ہوگی کہ وہ اس سے بچ سکے۔ لفظی ترجمہ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرْ، ینظر الگ ہے اور فل پیچھے الگ ہے، فا لام ینظر، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لام چاہیے کہ، ینظر وہ غور کرے، کون؟ یہ امر ہے، الانسان لام امر ہے، لام کس کا ہے جی؟ امر کا لام ہے۔ الانسان کون غور کرے جی؟ انسان غور کرے، یا انسان دیکھے، نظر کرنا دیکھنے کو بھی کہتے ہیں نا، انسان دیکھے، مما، اب یہ سوال کرنے کے لیے کہ وہ کیسے، خلقہ پیدا کیا ہے، خلقہ پیدا کرنا اور خلقہ پیدا ہونا، خلقہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ خلقہ وہ پیدا کیا گیا، من ماء پانی سے، ماء کس کو کہتے ہیں جی؟ پانی کو۔ دافق یہ پانی کی صفت ہے، یہ ماء کی کیا ہے؟ صفت ہے کہ وہ پانی ہے دافق، کودتا ہوا، اچھلتا ہوا، چھینٹا مارتا ہوا، ایسے پانی سے پیدا کیا گیا جو اچھلتا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب، وہ پانی نکلتا ہے، یخرج خرج، یخرج بمانا نکلنا، وہ نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، من بین، بین تو ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، جیسے کہ بین الصفا والمروہ، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بین کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو، سینٹر کو۔ من بین درمیان سے، کس کے درمیان سے جی؟ الصلب، صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، والترائب پسلیوں کو، چھاتی کو، چھاتی اور پیٹھ کے درمیان میں سے وہ پانی نکلتا ہے۔ انہ یقیناً، ان مشبہ بالفعل، یہ لفظ آتا ہے تاکید کے لیے، بے شک یہ یقیناً اس کو علی رجعہ لوٹایا جائے گا، اس کو وہ لوٹائے گا، لقادر، اور وہ لوٹانے پر قادر بھی ہے۔ یوم کس دن؟ یوم بمانا روز، دن، تبلا بمانا ظاہر ہوگا، جس دن ظاہر ہوں گے، السرائر پوشیدہ باتیں، چھپے ہوئے راز جس دن ظاہر ہو جائیں گے۔ فما لہ من قوت، فما یہ نام ما نافیہ ہے، پس نہیں، لہو اس کے لیے، قوت اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں طاقت کو، زور کو، من قوت اس کے لیے کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، ولا ناصر اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ناصر عموماً نام ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، ناصر معنی کیا ہوتا ہے جی؟ مدد کرنے والا، نہ کوئی ناصر ہوگا اور نہ کوئی قوت ہوگی۔ اس سے تفسیر سورت کے آغاز میں ترجمہ سمجھ آیا نا جی سب کو؟ تو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو تھوڑا تھوڑا لگ لگ پوش ہو رہا ہے، پشتو والے کہتے ہیں نا لگ لگ پوش، تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سے تفسیر، اس آیت کے، اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی تھی آسمان کی، اب یہاں جواب قسم کا تذکرہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ اب انسان ہے نا، جو دن بڑھتا ہے وہ تکبر کی طرف جاتا ہے، میرے پاس جوانی ہے، میرے پاس زور ہے، اس سے دو قدم آگے جوانی سے آگے چلا جاتا ہے تو میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس لوگ ہیں، میرا معاشرے میں، حلقے میں ایک نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں بہت بات کی، اگر صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لو نا، دیکھ لو کہ کیسے پیدا ہوئے ہو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، صرف اتنی سی بات پر غور کر لو کہ کیسے پیدا کیا گیا تمہیں، تو یہ گمان، یہ وہم، یہ زعم سب کچھ دھڑم سے نیچے گر جائے گا، نکل جائے گا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے،
بعض اردو تراجم والوں نے، بعض مفسرین نے ترجمہ کیا گندے پانی سے پیدا کیے گئے۔ کس پانی سے؟ گندے پانی سے پیدا کیے گئے۔ وہ پانی جو کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے نکلتا ہے۔ مرد، یہاں تو تین باتیں ہیں۔ اولاد مرد اور عورت کا پانی جب ملتا ہے تو پیدا ہوتی ہے۔ تولیدی سسٹم، تولیدی نظام، جب دو مادے ملتے ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ یہ پانی صرف، ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، میڈیکل یہ کہتا ہے کہ پانی صرف پیٹھ اور سینے سے نہیں نکلتا بلکہ جسم کے ہر عضو سے نکلتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ انتہا کو بیان کیا گیا کہ پانی نکل کر پیٹھ میں آتا ہے اور پیٹھ سے ہو کر کے پھر مخصوص راستے سے پانی نکل کر کے ایک جگہ جمع ہوتا ہے جس کو رحم مادر کہتے ہیں۔ وہاں پانی جمع ہو کر کے وہاں اس پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہماری اور کیا کیا سوچیں ہماری۔ تو اگر ہم سوچ لیں نا کہ ہم پیدا کیسے کیے گئے، تو سارا کا سارا غرور، سارے کا سارا تکبر نکل جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہ رہے کہ میں نے پیدا کیسے کیا، یہ تکبر کی نفی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اللہ یہاں قیامت کو بیان کرنا چاہ رہے، روز محشر کو بیان کرنا چاہ رہے کہ تم غور کرو کہ جب تم نہیں تھے تو میں نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، ہمارا انجینئرنگ طبقہ بتاتا ہے پاکستان کا سب سے نکارا طبقہ، جو بھی کام کرتے ہیں نا وہی رزلٹ آؤٹ نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سامنے کارنامہ انہوں نے کیا ابھی وی آئی پی طبقے کے لیے روڈ بنایا، تو اس کا نتیجہ پانچابی سے شروع ہو گیا۔ بہرحال میں نہیں کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں جس چیز کا نقشہ ہو اس کو بنانا آسان ہے، جس چیز کا نقشہ ہو اس کو بنانا، اسی لیے ہم نقشے بنانے کے 2-2 لاکھ روپے لیتے ہیں، اسی لیے نقشے بنانے کے لیے باری باری رقمیں لیتے ہیں، باری باری فیسیں لیتے ہیں۔ تو بہرحال جس چیز کا نقشہ ہو، یہ مشاہداتی بات ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، عقل سے سوچا ہے کہ جس چیز کا نقشہ ہو نا اس کو بنانا آسان ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، اور جس چیز کا نقشہ نہ ہو اس کو بنانا پتہ ہی نہیں چلتا یار کہ اس کا کیسے سیٹ اپ ہوگا، کیسے بنائیں گے، کیسے اوپر جائے گا نا۔ لیکن اللہ نے کیسے کیا؟ انسان کو پیدا فرمایا جس کا نقشہ تھا ہی نہیں، جس کا نقشہ تھا ہی نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تھا تو کیا، ایک پانی کا قطرہ تھا، کسی انسان کا نقشہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے پیدا فرما دیا، اور ایسا خوبصورت پیدا فرمایا جس میں مزید بہتری ممکن نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے نا، میں بناؤں، آپ بنائیں، آج کے دنیا کے سائنسدان بنائیں، تو تدریجاً اس میں بہتری کا امکان رہتا ہے۔ میں بول رہا ہوں نا تو میرے بولنے میں بہتری کا امکان ہے، میں اس سے مزید خوبصورت بول سکتا ہوں۔ یا کوئی چیز بنانے والا کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو مزید خوبصورت کیا جا سکتا ہے، مزید اچھا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو بنا دیا نا اس پہ فل سٹاپ ہے، اس پہ فل سٹاپ۔ آنکھیں اللہ نے یہاں لگائی ہیں تو اس میں کوئی مزید اوپر جانے کا، مزید بہتری کا ہے کوئی؟ آج جدید دنیا ہے نا، کمپیوٹرائز دنیا ہے، کہتے ہیں ڈیجیٹل انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ آنکھیں نیچے کر لیں تو ناک اوپر ہو تو جس چیز کو سونگیں گے وہ پتہ نہیں چلے گا کہ ناک کہاں ہے اور آنکھیں کہاں ہیں اور ماتھا کہاں ہے۔ منہ اوپر ہوتا تو پہلے آنکھوں کے پاس لایا جاتا، لقمہ دیکھو، پھر اوپر جا کے منہ میں ڈالا جاتا، کبھی منہ میں ڈالتا کبھی ناک میں ڈالتا۔ لیکن اللہ نے ایسا پیدا فرما دیا جس میں مزید بہتری کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور پیدا کیسے کیا؟ بغیر نقشے کے پیدا کیا۔ تو جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ غور کرو، جب تمہارا نقشہ نہیں تھا، تمہارا وجود نہیں تھا، تو میں نے تمہیں پانی سے پیدا فرما دیا۔
دوسری مرتبہ جب میں پیدا کروں گا تو نقشہ بھی موجود ہوگا، ہڈیاں بھی موجود ہوں گی، ان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے چیز موجود ہے نا، اس کو دیکھ کر کاپی کرنی ہے، ایک چیز اور بنا دینی ہے، پہلے والے وجود کو دوبارہ وجود بخشنا مشکل۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں تم تھے ہی نہیں تو تمہیں بنا دیا، تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی میں قادر ہوں، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی میں انہ علی رجعہ لقادر، دوبارہ اسی کو اس پر لوٹ کر لے آنا، دوبارہ واپس اسی حالت پر لے کے آنے پر میں قادر ہوں۔ اور وہ روز کون سا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے پوشیدہ راز ظاہر ہو جائیں گے، زمین کے خزانے ظاہر ہو جائیں گے، انسان کی نیتیں ظاہر ہو جائیں گی، انسان کی تنہائیاں کیسے گزری ظاہر ہو جائیں گی۔ اس دن کا تذکرہ ہے کہ اس دن میں تمہیں دوبارہ، روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش برسے گی۔ اگلی آیت ہے نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی، کون سے آسمان کی؟ جو بارش سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت وقت کے قریب بارش برساؤں گا، انسان یوں اگیں گے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ کر اناج اگاتی ہے۔ قیامت والے روز قرب قیامت کیا ہوگا؟ بارش برسے گی، آسمان بارش برسائے گا، اور زمین انسان اگائے گی۔ زمین کیا کرے گی؟ انسان، جیسے پودا اگتا ہے نا، بیج بوتے ہیں تو بیج بونے پر پودا اگتا ہے، ایسا ہی قرب قیامت انسان اگیں گے۔ سوال ہوتا ہے، جدید مجتہدین مفسرین بیٹھے نا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ آیت ہمیں سمجھ کیسے ہوگا کہ انسان زمین سے اگیں گے؟ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے ہوگا کہ گندم کا دانہ بوئیں گے تو کومپل اگے گی، پھر سٹا، پھر تنا بنے گا، پھر سٹا لگے گا، یہ بھی تو عقل میں نہیں آتا۔ یہ بھی آنکھ کے مشاہدے سے سمجھ آتا ہے، عقل سے سمجھ ہے یہ بھی خلاف عقل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف عقل ہے۔ جیسے انسان کا دوبارہ پیدا ہونا تمہاری عقل میں نہیں آتا، ایسا ہی یہ جو مشاہدے سے آنکھیں دیکھ کر بتلاتی ہیں کہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی فقط سوچا جائے نا۔ آج موسم ہے مکئی کا، گندم نہیں ہے نا، تو اگلے سال کا امیجن کریں تو سمجھ نہیں لگتی، یار گندم دانے ہیں، آٹا بنتا ہے اس سے پودا کیسے نکلے گا یار، وہ بھی سرسبز، یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو جو جواب اس کا ہے وہی جواب اس کا ہے۔ اللہ اگر اس خلاف عقل کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس خلاف عقل کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن اللہ پیدا فرمائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی زور آزمائی نہیں کر سکو گے کہ میں پیدا نہیں ہونا، میں نے باہر نہیں نکلنا۔ ایک ہوتا ہے خود سے نکل آنا، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نکلو نہیں تو نکالے جاؤ گے، نکلو نہیں تو نکالے جاؤ گے، اور جس دن نکالا جائے گا نا اس دن بچے گا کوئی بھی نہیں، اس دن بچے گا کوئی بھی نہیں۔ یہ گھروں سے نکلنے کی کہتے ہیں، لیکن اللہ دوبارہ زمین سے نکالیں گے اللہ، اور انسان جب نکلے گا نا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ تو سب کچھ باہر پھینک رہی ہے، اس کو ہو گیا ہے۔ اور جس دن اللہ نکالیں گے اس دن بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی وزیر مشیر کی، کسی دنیا والے کی، کسی پاکستان میں آرمی چیف پر نظریں ہوتی ہیں، پاکستان میں آرمی چیف پر نظریں ہوتی ہیں۔ وہ ڈیم والا بابا پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو اس زمانے میں نے کہا تھا یہ ظلم ہے، جو چیز خلاف محل ہو وہ ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کرنے والے ظلم کی تعریف کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کا کام کرنا، یہ غلط ہے۔ ایسا ہی آرمی چیف کا موجودہ جو کام کر رہا نا یہ بھی غلط ہے۔ سمجھ نہیں آئے گا لیکن وقت پر سمجھ آئے گی۔ تو موجودہ دور میں ویسے بات آ گئی ہے، نظر ہوتی ہے آرمی چیف پر مدد کرے گا، لیکن اس دن ولا ناصر، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ افراتفری کا زمانہ ہوگا، ہر ایک اپنے چکروں میں پڑا ہوگا، کہیں آج میری بچت ہو جائے، آج کسی طرح میں بچ جاؤں۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، آج کے دن نہ تو زور بازو چل سکے گا اور نہ کوئی مددگار چل سکے گا۔ یہ جن کی پوجا پرستش کی جاتی ہے نا، پتھر، بت پوجنے والے پتھر پوجتے ہیں، ہم پیروں کو پوجتے ہیں،
صاحب تویز دے دو فلاں کام ہو جائے. ہم پیروں کو پوجتے ہیں, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں, تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے بھاگ رہے ہوں گے, بلکہ اعلان اللہ فرمائیں گے کہ جن کو پوجتے تھے ان کو بھی لے آؤ, وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے. اس دن مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا, واحد ایک اللہ کی ذات ہوگی. تو لہٰذا اللہ کو راضی کر, اللہ کو راضی کر لو, ایک اللہ ہی کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے کی